حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دنیا کی اس شادابی اور زینت سے ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، دنیا کی شادابی اور زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، زمین کی برکات۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا خیر شر کو لے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی۔ وہ سب کچھ جو بہار اگاتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہونے والی بدہضمی کا سبب بن کر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے، سوائے اس چارہ کھانے والے جانور کے جو کھاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوہیں پھول جاتی ہیں، وہ سیر ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ کھانا چھوڑ کر سورج کی طرف منہ کر لیتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، پھر لوٹتا ہے اور کھاتا ہے۔ بلا شبہ یہ مال شاداب اور شیریں ہے۔ جس نے اسے اس کے حق کے مطابق لیا اور حق کے مصرف ہی میں خرچ کیا تو وہ مال میں معاون و مددگار ہوگا، اور جس نے اسے حق کے بغیر لیا وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال کا سوال کیا، آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں اسے ہرگز تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، تمہیں میں بانٹ دوں گا۔ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا، اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، اور جو صبر کرے گا سوال سے باز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی قوت عنایت فرمائے گا، اور جس کو اور کسی کو ایسا کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ان کے علاوہ جنہیں آپ نے عطا فرمایا دوسرے لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے مجھے ایک چیز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کہ یا تو یہ مذموم طریقے سے بے جا اصرار سے سوال کریں یا مجھے بخیل بنا دے تو میں بخیل بننے والا نہیں ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے کندھوں پر خاصے موٹے کنارے کی ایک نجرانی چادر تھی، اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آ گیا اور آپ کی چادر سے پکڑ کر آپ کو زور سے کھینچا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کی ایک جانبی طرف نظر کی جس پر اس کے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے نے گہرا نشان ڈال دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہنس پڑے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ حضرت مصور بن خمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی چیز نہ دی تو مخرمہ نے کہا، میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ تو میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا، اندر جاؤ اور میری خاطر آپ کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کی خاطر آپ کو بلایا تو آپ اس طرح اس کی طرف آئے کہ آپ کے کندھے پر ان قباؤں میں سے ایک قبا تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، مخرمہ راضی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا جبکہ میں بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس کو نہ دیا، وہ میرے لیے ان سب کی نسبت زیادہ پسندیدہ تھا۔ میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور رازداری کے ساتھ آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے؟ فلاں سے اراض فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ میں کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر جب جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے؟ کیا فلاں کو نہیں دے رہے؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آ گئی۔ میں نے پھر عرض کی، فلاں سے آپ کے اراض کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس ڈر سے دیتا ہوں کہ وہ اوندے منہ آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور حلوانی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان کا تکرار
2 بار ہے، 3 بار نہیں۔